السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم شرائط نماز کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں کریں گے کہ شرائط نماز کتنے ہیں، یعنی نماز کے اندر کتنی چیزیں شرط ہیں۔ شرط کہتے ہیں اسے کہ جو شے سے خارج ہو لیکن اس کے لیے ضروری ہو، اور وہ چیز آخر تک باقی رہنی چاہیے۔ یعنی جو چیز نماز کے لیے شرط ہے، ان چیزوں کا نماز شروع ہونے سے پہلے پایا جانا ضروری ہے، اور آخر نماز تک ان چیزوں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں کہ شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے طہارت، یعنی پاکیزگی۔ تو پاکیزگی یعنی انسان کا پاک ہونا، یہ نماز سے پہلے ہے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے انسان کا پاک ہونا ضروری ہے، پھر وہ نماز شروع کر سکتا ہے۔ اور یہ پاکیزگی نماز کے آخر تک باقی رہنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز شروع کرنے کے بعد اگر وہ انسان ناپاک ہو جائے یا کوئی دوسری شرط فوت ہو جائے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مختصر یہ ہے کہ جو چیز نماز کے لیے شرط ہوتی ہے وہ نماز سے باہر ہوگی، اور ان ساری چیزوں کا، جتنی بھی چیزیں شرط ہیں، وہ ساری چیزیں آخر نماز تک باقی رہے۔ تو نماز کی جو شرطیں ہیں وہ 6 ہیں۔ 6 چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ پہلے آپ جو ہے ان 6 چیزوں کا نام سماعت کر لیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 شرطیں ہیں، یعنی طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ اب یہ 6 چیزیں ہیں کیا؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ اسے مختصر انداز میں یوں سمجھیں۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ انسان یعنی نمازی کا بدن پاک ہو، یعنی جو انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ نمازی جو ہے اس کا جسم پاک ہونا چاہیے، یعنی ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اس پر غسل فرض ہو چکا تھا، غسل واجب ہو چکا تھا، تو وہ غسل کر کے نماز پڑھے، یا جو ہے جسم تو پاک تھا لیکن وضو ٹوٹ گیا تھا تو وضو کر کے وہ نماز پڑھے۔ تو انسان کا جسم پاک ہونا یہ ضروری ہے، اور جسم پر کوئی نجاست بھی نہ لگی ہو، اور انسان یعنی نمازی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں ان کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی لباس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور نمازی جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی اس کی تفصیل مختصر یہ ہوگی کہ نمازی کا بدن پاک ہو، نمازی کے کپڑے پاک ہوں، اور جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہو وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اور نمبر 2 ستر عورت۔ ستر عورت کسے کہتے ہیں؟ تو ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو ناف سے لے کر گھٹنوں تک ڈھکا ہوا ہو، یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم جو ہے ڈھکا ہوا ہو۔ اگر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی بھی عضو کھلا رہا تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکا ہوا ہو، سوائے چہرہ کے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پیروں کے تلووں کے۔ ان 3 چیزوں کے سوا سارا بدن ڈھکنا عورتوں کے لیے شرط ہے، بغیر اس کے نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبلہ کی طرف یعنی پچھم جانب رخ کر کے نماز پڑھنا۔ کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ملک سے کعبہ شریف جو ہے مکہ شریف پچھم جانب ہے، تو ہندوستان والوں کے لیے پچھم جانب رخ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص پچھم جانب کے علاوہ کسی دوسری جانب رخ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، نماز سرے سے نہیں ہوگی۔ تو نماز کی تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اور نماز کی چوتھی شرط ہے وقت۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت متعین ہے۔ مثلا فجر کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے، ظہر کا وقت جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو اس طریقے پر جو ہے ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ تو اب نماز کی چوتھی شرط یہ ہے کہ وقت پر نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص
वक्त से पहले ही नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, वक्त गुजरने के बाद अगर नमाज पढ़ रहा है तो वो क़ज़ा कहलाएगी, नमाज तो हो जाएगी लेकिन वो क़ज़ा होगी। और नमाज की पांचवी शर्त है नीयत। नीयत ये दिल के इरादे का नाम है। ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा करना ये ज़रूरी नहीं है, और दिल के इरादे के नाम को ही नीयत कहते हैं। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो वो दिल में इरादा कर ले कि मैं फुला वक्त की नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत या फ़र्ज़ या नफिल जो भी पढ़ रहा है, वो दिल में अगर इरादा कर ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। हाँ, ज़ुबान से नीयत के अल्फाज का अदा करना ये मुस्तहब है, यानी बेहतर ये है कि दिल से भी इरादा करे और दिल से इरादा करने के साथ साथ ज़ुबान से भी नीयत के अल्फाज अदा करे। अगर कोई शख्स सिर्फ ज़ुबान से नीयत के अल्फाज अदा कर ले और दिल से नीयत ना करे तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि नीयत का दारो मदार ये दिल से है न कि ज़ुबान से। और नमाज की छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा का मतलब है कि लफ्ज़ अल्लाहु अकबर से नमाज शुरू करना, यानी जैसे ही आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेंगे तो आपकी नमाज जो है शुरू हो जाएगी। और तकबीर तहरीमा इस वजह से कहते हैं कि इस तकबीर के बाद हर वो चीज़ जो नमाज के अलावा जायज़ थी, हलाल थी, वो चीज़ हराम हो जाती है। मसलन खाना पीना ये हलाल कामों में से है, यानी हलाल है, जायज़ है खाना पीना, बातचीत करना हलाल है। लेकिन जैसे ही आप लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहेंगे नमाज के लिए तो उसके बाद जो है आपके लिए खाना पीना हराम हो जाएगा, बातचीत करना भी हराम हो जाएगा। इसलिए इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। ये 6 शर्तें हैं जो नमाज के लिए ज़रूरी हैं।